جتنے لوگ ان چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہم سمیت یہ ضروری ہے کہ ہم سب ادب سیکھیں، ہم سب احترام سیکھیں۔ وہ ائمہ کتنے ہی رائے میں ہمارے مخالف ہوں، اور مشرق کی کہتے ہیں اور ہم مغرب کی کہتے ہیں حنفی، اس کے باوجود ان کی توہین جائز نہیں۔ یہ دروازہ کھولنا توہین کا اور ان کا نام ایسے لینا جیسے یہ ان کے ساتھ گلی میں کھیلتے رہے ہیں، اور ان کا نام ایسے لینا جیسے ان کی کوئی وقت اور عزت اور احترام ہی نہیں تھا، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے بعد کی نسلیں اس سے زیادہ ان کی توہین کریں گی۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دادی 10 میل اور پوتی 12 میل۔ دادی کو تو پتہ ہوتا ہے اس گاؤں سے اس گاؤں تک جانا ہے، یہ سیدھا سادہ راستہ ہے، اور پوتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی رہتی ہے، تو جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو پوتی کے 12 میل ہو گئے ہوتے ہیں اور دادی 10 میل ہی چلی ہوتی۔ آنے والی نسلیں جو آج توہین آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کے کریں گی۔ ایک صاحب نے کچھ بات کہی تھی تو کہا کہ ناراض کیوں ہوتے ہو، یہ کفر تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا بات بالکل درست ہے، لیکن یہ لہجہ کفر ہے۔ اس لہجے میں بات کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وَلِعِیَاذُ بِاللہ، اس طرح کے الفاظ اور لہجہ کفر ہے۔ بالکل ایسے ہی ان ائمہ امت میں جو بڑے گزرے ہیں، کبھی بھی بے ادبی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات، سلام کر کے گزر جائیے، یہ عافیت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مناظرے سے، یہ صرف تعلیم ہے۔ ہم بھی محتاج ہیں، ہم اگر غلط ہیں آپ ہمیں سمجھا دیں، ہمیں بتا دیں کہ یہاں غلطی کر رہے ہو، یہ ادھر مڑنا ہے، راستہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو علم پہنچائیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنے لگیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ کہنے لگیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی علمی مباحث ہیں ان میں ہمیشہ ادب اور احترام کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ادب اور احترام، اس کے لیے بھی کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں اپنا ادب سکھایا ہے، یہ ادب بھی تو سکھایا ہے کہ کسی کے معبود کو گالی نہ دو۔ یہ کرو گے تو تمہیں میرے متعلق پھر گالیاں سننی بھی پڑیں گی۔ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ خدا کی توہین کریں گے معاذ اللہ۔ ایک دو مقامات آپ کو اور دکھائیں، کس ادب سے گفتگو ہوتی ہے جب تربیت ہوتی ہے اور جب تعلیم ہوتی ہے، تو اپنے مشائخ، اپنے ائمہ رحمہم اللہ، وہ جنہیں اللہ نے چنا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت پر کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے ابن عربی کو، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی چیزیں ایسی ہیں مکتوبات شریف میں جن کو ہم نے جا کر پڑھا اور عرض کیا کہ یہ کیا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے جو مرزا طاہر نے پڑھا تھا قادیانیوں میں، اور اسے کہا یہ مقام احمدیت جو ہے، یہ مقام احمدیت یہ ہمارے لیے، مرزا غلام قادیانی کے لیے، یہ ان کی ریکارڈنگز میں موجود ہے۔ ہمیں اس مقام احمدیت کی نہیں سمجھ میں آئی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں، تو حاضر ہوئے خانقاہ شریف میں حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ ان چند جملوں میں ایسے اس مقام کو حل فرما دیا، اس لیے کہ وہ شناس تھے، وہ اس مقام کو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ بیت اللہ میں حرم شریف میں دو جملے ذرا سا اور کہہ دیں، ہم نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پر کہا کہ حضرت یہ کیا ہے،
حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ ان لوگوں کی روحانیت سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، یہ حضرت نے بیان کیا اور سمجھا دیا، بہرحال جو کچھ بھی فرمایا سمجھا دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب فرض کیجئے نہ سمجھ میں آتا کہ جیسی چیزیں نہیں سمجھ میں، ہم بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہوگا کوئی مسئلہ، اللہ جانے وہ جانے، ان چیزوں پہ کوئی نجات کا دار و مدار تھوڑا ہی ہے۔ یہ بے ادبی لے ڈوبتی ہے آدمی کو، سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور علم برباد کر دیتا ہے، اس کا غرور برباد کر دیتا ہے، اور عشق علم پر غالب ہے، محبت علم پر غالب ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس علم پر غالب ہے۔ قرآن کیسے ادب سکھاتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگا کیجئے اور یہ کہیے کہ اللہم مالک الملک، اے پروردگار جو اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہے دنیا میں حکومت عنایت فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے تو چاہے سربراہی کو، مملکت کو چھین دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صنعت تقابل ہے، اللہ جس کو تو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین دے۔ دینا اور چھیننا ایک دوسرے کے اپوزٹ آ رہے ہیں نا، یہ ہر لٹریچر میں ملے گا، اردو میں بھی، فارسی، عربی، ہر جگہ ملے گا، انگلش میں بھی ملے گا کہ ایک چیز کا ایک پہلو پھر دوسرا پہلو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے ذلت دے۔ حکومت کا ملنا اور چھیننا، عزت کا دینا اور ذلت کا دینا، اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ ایک ذرا سا آیت کریمہ کا ٹکڑا چھوڑ کے آگے چلیے، آگے بھی یہی چیز ہے، تولج اللیل فی النہار، اور اللہ تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، تو دن طویل ہو جاتا ہے جیسے آج کل۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اے پروردگار تیری ہی ذات ہے جو دن کو داخل کر دیتی ہے رات میں، تو رات طویل ہو جاتی ہے، جیسے جون جولائی اور نومبر دسمبر، دونوں تقابل میں آ گئے نا، دن بڑا ہو گیا اور رات چھوٹی، اور رات بڑی ہوگی اور دن چھوٹا ہو گیا۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ پروردگار تو ہی تیری ہی ذات ہے جو زندہ کو برآمد کرتی ہے مردہ سے۔ انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ چوزا دنیا میں آتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تیری ہی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتی ہے، بچے مردہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے چاروں پیئرز آپ دیکھیں، یہ چاروں جوڑے دیکھیں، ملک دے دیتا ہے، چھین لیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت کو چھین لیتا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ درمیان میں کہتا ہے بیدہ الخیر، خیر اللہ تیرے ہی ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہونا۔ تو بالکل ان چار پیئرز کے بعد یہ چاہیے تھا کہ یہاں آتا بیدہ الخیر والشر، اللہ خیر اور شر دونوں تیرے قبضے میں، یوں ہونا چاہیے تھا نا۔ اور یہ صحیح ترین چیز ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ والخیر قدر ہی، والخیر والشر، خیر اور شر دونوں قدر ہی من اللہ تعالی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اے پروردگار خیر اور شر دونوں تیری طرف سے ہیں۔ یہاں شر کا لفظ نہیں استعمال کیا، چار پیئرز، دو آگے دو پیچھے، اور درمیان میں جو ایک سطر ذرا سی آیت کریمہ کا ٹکڑا، وہ بیدک الخیر، شر کیوں نہیں لائے؟ مفسرین کہتے ہیں ادب سکھایا ہے کہ شر کی نسبت خالق کی طرف نہیں کرتے۔ اسی سے فقہا نے استنباط کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ سانپوں اور بچھوؤں کو رزق دیتا ہے یہ نامناسب ہے، نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سانپ اور بچھو کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ادب سکھایا ہے اللہ ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہو۔
اس لیے سعدی کہتے ہیں کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، یا امام روم نے مثنوی میں کہا ہے کہ بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ کہ جن ائمہ سے اختلاف کے لیے بھی تو یار کوئی منہ چاہیے نا۔ اب ولیعذ باللہ میں جو کہوں کہ امام مالک رحمت، میرا کیا تقاضا، امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ بڑے آدمی ہیں، ہم کیا اور کسی کچھ بھی نہیں۔ ادب چاہیے، احترام چاہیے۔ اب دوسرا مقام دیکھیں، ہم اس میں آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ اس دوسرے مقام پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ادب سکھایا۔ 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک، انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، ایک انہوں نے کشتی توڑ دی، اور تیسری چیز یہ کی کہ دیوار بنائی۔ اب دیکھیں ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا۔ انہوں نے پہلی شرط یہ لگا دی تھی کہ میں جو کچھ کروں تمہیں اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تیسری چیز پیش آ گئی تو انہوں نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، مفت میں دیوار بنا دی۔ گاؤں والوں سے ہم نے کہا تھا کھانا کھلا دو، اتنا سا کام تو ہمارا کر نہ سکے، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو انہوں نے کہا، خضر نے کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس تیسری بار اعتراض ہو گیا نا، ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت بس یہ آخری بات تھی، اب اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمام تینوں کاموں کی حقیقت جس کو آپ برداشت نہیں کر پائے، صبر نہیں کر سکے، ٹھہرے نہیں ہیں آپ، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکے، ان تینوں کی حقیقت میں آپ کو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی وہ غریبوں کا مال تھا، اس پہ وہ سامان ڈھوتے تھے۔ ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے تھے۔ تو حضرت ہوا یہ کہ یعملون فی البحر، وہ سمندر میں تجارت اس طرح کرتے تھے۔ کشتی کس کے حکم سے توڑی گئی تھی؟ آپ خود سوچیں، کس نے اتنی طاقت دے دی تھی کہ کشتی توڑ دو اور وہ سارے کھڑے منہ تکتے رہیں اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے؟ کشتی کا توڑ دینا خالص حقوق العباد میں دخل تھا۔ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دوں یا تختے اکھیڑ دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہاں ایک بادشاہ ہے، ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو میں جب اسے اکھیڑ دوں گا تو اکھڑی ہوئی کشتی پھر دوبارہ بنے گی تو وہ نئی نہیں ہوگی، وہ پرانی لگنے لگے گی یا مرمت شدہ لگنے لگے گی، اور بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے گا۔ میں نے انہی کا بھلا سوچا ہے، میں نے توڑ دی ہے۔ نسبت کہاں ہو رہی ہے؟ اپنی طرف، اسی کے پورا نقصان ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو بچے کا معاملہ ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں اور باپ دونوں ایمان والے۔ فَخَشِينَا، سو ہمیں ڈر ہوا۔ کہاں اپنے لیے کہہ رہے تھے، کہاں صیغہ جمع کا آ گیا کہ ہم ڈرے۔ اَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اپنے ماں باپ کو لے ڈوبے گا، انہیں کافر بنا کر چھوڑے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان ماں باپ کو ربہما، ان کا پروردگار، خیرا منہ زکا، اس بچے سے بہتر بچہ عنایت فرمائے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا،
جو ان کے زیادہ قریب رحمت ان چیزوں میں ہو. ہم نے یہ ارادہ کر لیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اس بچے کو قتل کر رہے ہیں چونکہ معاملہ تعالی شانہ کا بھی ہے، ادھر بھی ہے. قتل کی اجازت ملنا کوئی آسان کام ہے؟ تو انہوں نے اس جگہ جو کچھ ہوا اسے دونوں کی طرف کیا کہ تمہارے پروردگار نے یہ اور میں یہ. لیکن جہاں خالص نقص تھا اپنی طرف منسوب کیا کہ کشتی میں نے توڑی. تیسرا آ گیا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو شہر میں 2 یتیم بچے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور جو اتنی چوڑی دیوار بنی ہے، اس دیوار کی اتنی چوڑائی، اتنی اس کی موٹائی، اس کے نیچے یہ دیوار بنائی کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا. اس نے اپنی جمع پونجی، مال، سونا، جو بھی کچھ ہوگا یہاں پر کھڈا مارا اور اس میں دفن کر دی، اور اس کے اوپر اتنی چوڑی دیوار بنا دی تاکہ اسے کوئی کھود کے نکال نہ سکے، نہ کسی کو شبہ ہو. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. جن کے والدین نیک ہوتے ہیں نا، یہ فیض اور اثر اللہ ان کی اولادوں میں پہنچاتا ہے. اللہ ان کا مال نہیں ضائع ہونے دیتا، ایمان کہاں سے ضائع ہو جائے گا. اس لیے جتنی بچوں کی تربیت اور یہ اور وہ پوچھتے ہیں، ہمیں یہ آیت یاد آتی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. اللہ نے اس کی نیکی کی لاج رکھی. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھے کہ میری اولاد اچھی ہے یا نہیں ہے، تو میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں. مر جاؤں تو میری اولاد کو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے اس اپنے نیک بندے کے مال کی حفاظت کرنی تھی. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے ارادہ کر لیا، ان یبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں بچے جوانی طاقتور عمر کے حصے میں پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور ان دونوں کا خزانہ ہے جو ان کو ملے. رحمتًا من ربک، تیرے پروردگار کی یہ رحمت تھی کہ ان کا مال بچ گیا اور یہ سارے کام اچھے ہو گئے. یہاں دیکھا آپ نے، انہوں نے اس فعل کو، دیوار بنانے کو، بچوں کے مال کی حفاظت کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا. جہاں کشتی توڑنے میں کل عیب تھا اپنے ذمے لے لیا. فَأَرَدْتُ، میں نے سوچا کہ اس کشتی کو توڑ دیں. اور جہاں مال بچانا تھا، یہ سب کچھ کرنا تھا، کہتے ہیں کہ رحمتً من ربی، یہ تیرے پروردگار کا کرم ہے کہ صالح اور نیک بندوں کا. یہاں اپنا ذکر نہیں کیا بالکل. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گفتگو کیسے ہونی چاہیے، کیا بات کہنے کی ہے، کیا بات نہیں کہنے کی ہے. ہر سچ بیان کرنا ہے، اور وہ بھی بھونڈے طریقے سے کہ الفاظ کا انتخاب اور چناؤ نہ آئے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، علمی دلائل اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں، شروع سے چلے آئے، کوئی ایسی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، ان کی رائے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اختلاف کرتے تھے. دو مثالیں بہت ہیں، لمبی بات ہو جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں تھی، عقلی دلائل تھے کہ اللہ کے رسول یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں یوں کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ عورتیں رات کو چراغ جلایا کریں اور ساری بستی سوئی ہوئی ہو. وہ جو دعوت گناہ دیتی تھی ان کے ہاں چراغ جلتے تھے. پہلی مرتبہ جب نظر مبارک پڑی جب تبوک سے، تو فرمایا یہ کیا؟ تو اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں خواتین جو متع کی قائل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس بات کہ نہ اس کے لیے حق مہر ہے نہ ایسے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں یہ ساری روایات نقل کی. رائے کا اختلاف، کسی بات پہ عرض کرنا کہ یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ادب ضروری ہے. کون سا گھر دنیا میں ایسا ہے جہاں بیٹے اور باپ کا اختلاف نہیں ہوتا؟
اور کون سا گھر ایسا ہے جہاں کئی مرتبہ والد بیٹے کی اور بیٹا والد کی مان جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں دروازہ رکھنے، وہ کہتے ہیں یہاں چھت ڈال دیں، وہ کہتا ہے یہاں واش روم اچھا رہے گا، کہتے ہیں اچھا بیٹے ایسے کر لو، جیسے تمہاری مرضی ہو وہ کر لو۔ کبھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل یہ نہیں کرنا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جہاں اختلاف ہو وہاں بے ادبی بھی کی جائے؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کس سوسائٹی کو تعمیر کرنے چلے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھانے سکھانے چلے ہیں۔ اس لیے کم سے کم جن کا ندوہ سے تعلق ہے ان سب کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ آپ ایک نہیں 100 نہیں 1000 مرتبہ، لیکن زبان سوچ سمجھ کسی کا مقام دیکھ کے یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ دلوں میں بھی جو غبار آتا ہے نا، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ چاہیں تو 100 واقعات پیش کریں اہل حدیث حضرات کے امام اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، انہوں نے اہل حدیث کی تاریخ لکھی ہے، کٹڑ اہل حدیث میں سے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے بھی تھے۔ یہ انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے۔ یہ تو اب ہوا ہے کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے انہیں اہل حدیث کہنے لگے ہیں صدی 1.5 صدی سے، وگرنہ عراق میں، شام میں، مرو میں، خراسان میں، افغانستان میں حنفیوں کو کہتے تھے کہ یہ اصحاب الرائے ہیں، ان کے ہاں عقل کا غلبہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار یہ اصحاب الحدیث ہیں، یہ کہتے تھے۔ حنفیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حدیث سن کے اور کتاب اللہ سن کے بالکل اس پہ فتویٰ دے دینا، سوچنا بھی تو ہے نا کہ حدیث کس لیے ہے، کس زمانے سے ہے، اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کئی مقامات پہ تینوں ائمہ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، اس لیے کہ عقل کا بھی تو کوئی مقام ہے یا نہیں۔ تو یہ تو اب ہوا ہے صدی 1.5 صدی سے، ورنہ پہلے اصحاب الحدیث یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکار کہلاتے تھے۔ کہیے تو حوالہ دیں یہ مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الاحکام، تہذیب الاسماء والاحکام پڑھیے، وہاں یہ مل جائے گا۔ اہل حدیث حضرات میں سے یہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، ابراہیم میر سیالکوٹی۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، لکھتے ہیں فیض ربانی، صفحہ 95 ہے۔ ہر چند کہ میں سخت گناہگار ہوں، لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اساتذہ جناب مولانا ابو عبداللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیالکوٹی اور جناب مولانا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی۔ یہ مولانا عبد المنان صاحب جو تھے، انہوں نے صحیح بخاری میں جو کچھ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے متعلق بھی چیزیں تحریر فرمائی ہیں، اور حدیث میں بڑا مقام تھا، بہت بڑے محدث تھے۔ اور مولانا عبد المنان صاحب مرحوم، آپ کسی اہل حدیث سے پوچھیں، وزیر آبادی حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بہت بہت خدمت کی انہوں نے، کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبے تک پہنچی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ان 2 استادوں کی صحبت سے جو کچھ سیکھا ہے، اگرچہ میں بہت گناہگار ہوں لیکن میرا ایمان ہے
کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو امام جن کے پیچھے چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ، ان سے جس انسان کو عقیدت ہوتی ہے، جس شخص کو ان ائمہ سے محبت ہوتی ہے، ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل عمیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے۔ یعنی میں جو ائمہ سے عقیدت رکھتا ہوں تو خدا کا فضل، خدا کی طرف سے ہدایت کا نور، خدا کی طرف سے برکتیں مجھے اپنے اندر بھی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، ان ائمہ کی بدولت، ان کی محبت کی بدولت۔ ایک وہ بھی اہل حدیث ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں والعیاذ باللہ، اور ایک یہ بھی ہیں کہتے ہیں ائمہ کی محبت اور ان سے عقیدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات کو، اور میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں۔ اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے، یعنی میں نے یہ بات اس لیے تحریر کی کہ جب میں نے اس مسئلے کے لیے، ایک مسئلہ ہے پیچھے ایمانیات کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر چل رہا ہے جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک الزام لگایا گیا ہے۔ میں نے اس مسئلے کے لیے کتب متعلقہ الماری سے نکالیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر غبار آ گیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ میرے دل میں اعتراضات پیدا ہو گئے، غبار آ گیا، میرا دل ان کی طرف سے کھٹا ہو گیا، جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا، یہ تو میرے دل کے اندر کا حال تھا نا، کہتے ہیں باہر میں نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا، یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا، ظلماتم بعضھا فوق بعض، ایک گھٹا اور ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی آنا شروع ہو گئی، اور میں حیران تھا کہ یہ نظارہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بدگمانی، بدظنی، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے اس کلمات استغفار دہرانے شروع کیے، وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کے بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ یہ دل میں ان کے نور ظاہر ہوا نا، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، استغفار کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہماری درخواست کہ حضرت علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بے ادبی کا دروازہ نہ کھولی۔ اس وقت سے میری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی، اور میں ان شخصوں سے، یہ اہل حدیث بھی تو سنیں، میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے، کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال قرآن کریم کی اس آیت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ منکروں سے، جو معارج قدسیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے خطاب کر کے کہتا ہے فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیا، اس میں مجھ سے جھگڑا کرنا فضول ہے، بے سود ہے۔ ھذا واللہ وبی الہدایہ، اللہ کی قسم ایسے ہے، کہتے ہیں بالکل میرے ساتھ ایسے ہوا۔ یہ اس لیے سنایا ہے، عرض کیا ہے کہ کوئی باہر کی شہادت نہیں، یہ اندر ہی کی شہادت۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف بدگمانی دل میں آئی کتابیں پڑھنے سے، جنہوں نے بھی وہ اعتراض کیا، جواب دیا، کیا ہوا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ مستشرقین کی کتابیں پڑھیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اب امریکن 9/11 کے بعد اس نے 10-11 کتابیں لکھی ہیں نا، یہ ذرا اسے پڑھ لیں اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی قائم رہ جائے تو پھر بتائیں، ایک سے ایک بڑا کفر ہے۔ اس لیے نہ کرے، نہ جائے اس راہ پہ۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ تم مجھے کیا اب سمجھاؤ گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندھیرے چھا گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا الہام ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کر رہے ہو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ محبتوں کا کم ہونا ہے، وفا کا کم ہونا ہے، تعلق کا کم ہونا ہے۔
اپنے علم اور اپنی ذات کا زوم ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علم نے دھبا لگا دیا، ورنہ دنیا میں چڑیا کا گھونسلہ ملتا، قاسم کا ذکر بھی نہ ملتا۔ کہ ان کی شان تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو بنوایا، لیکن یہ لوگ اتنے مٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے یہ ہم سے خود بات کی تھی، ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک مرتبہ فنائے ذات پہ بات تھی تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کہتے تھے، یعنی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں سال ہا سال خانقاہ میں رہا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساری زندگی خادموں کی طرح بسر کی، کبھی اتنے سالوں میں ایک جملہ ایسا نہیں سنا جس سے اپنی تعریف ثابت ہوتی ہو، اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہو، کچھ نہیں۔ اس لیے یہ محبتیں، یہ تعلق، یہ اعتراض کی نوبت ہی کہاں آنے دیتی؟ کس طرح فنا ہو جاتا ہے آدمی؟ مقام وفا اور عشق کا تذکرہ اور اس نے عقیدت کا